السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3601 سے ہوتا ہے۔ دعاؤں کا یہ چیپٹر بیان چل رہا ہے اور ابواب الدعوات کی یہ چھٹی نشست ہے۔ حدیث نمبر 3601۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن رافع حدثنا مؤمل عن حماد بن سلمة عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنہ، ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھنے کی کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو عظیم ہے، بلند تر ہے، بزرگ تر ہے، اور اس کی حمد کو شامل کرتے ہوئے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ جو شخص اس کلمے کا ورد کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس شخص کے لیے اس بات کی خوشخبری ہے کہ اہتمام کرے گا اگر دعاؤں کا اور پاکیزہ کلمات کا، ایسے کلمات کا جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور حمد و ثنا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جائیں گے اور ان درختوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا اور اللہ کی مدد سے ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 3602۔ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا المحاربی عن مالک بن انس عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرۃ غفرت له ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر، ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے، اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے اس حدیث شریف میں کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ جہاں بھی تمام گناہوں کی بخشش کا ذکر آتا ہے، مغفرت کا، وہاں پر گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے، جیسے نماز ہے، فرض عین ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا وہ گناہ، بلکہ اس کی تلافی بھی کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ جیسے اگر کسی سے نماز چھوٹ گئی تھی، صرف توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس نماز کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ ایسے ہی روزہ چھوٹ گیا تھا، فرض روزہ، تو صرف توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ روزہ رکھنا لازمی ہوگا، قضا کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے۔
اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی چاہنا، اور اس سے اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو پھر اس کو بدلہ لینے کا موقع بھی دینا۔ ایسے ہی اگر کسی کی زمین، پراپرٹی، مکان پر قابض ہو گیا تھا یا ڈرا دھمکا کر پیسے لیا تھا، تو وہاں پر صرف توبہ کر لینے سے اس کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ اہل حقوق کے حوالے ان کے حقوق کرنا، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب یہاں پر چونکہ گناہوں کا مطلق ذکر آیا ہے، گناہ کبیرہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ اس سے گناہ کبیرہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو مومن گناہ کبیرہ پر باقی نہیں رہتا، بلکہ جیسے ہی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے لیے اگر کسی مومن و مسلمان سے گناہ کبیرہ ہو جائے جی، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے لیے نماز پڑھنا ہی ضروری ہے؟ اس وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جو ہے گناہوں سے معافی کے لیے اور وہ گناہ جو ہے مٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یا بغیر نماز کے بھی جیسا ہی اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اول آخر درود شریف پڑھ کر دعا کرے اور دعا میں اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا، لہذا تو اس گناہ کو معاف فرما؟ کیا یہ طریقہ، اس طریقے سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں، اور البتہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو، نیکی کے کام، خیر خیرات کے کام، چاہے وہ عبادات کے ذریعے ہوں، مالی عبادت کے ذریعے ہو یا بدنی عبادت کے ذریعے، وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ زبان سے اپنی خطا کا، اپنی لغزش اور گناہ کا اقرار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہنا، اس کے لیے نماز پڑھ کر اگر معافی چاہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر جب کسی بادشاہ کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، ملاقات کرنا ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کے لیے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقہ پیش کرنے کا، صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرنا ہو، آپ سے بات کرنا ہو تو پہلے اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرو، اس کے بعد بات کرو۔ یہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کس و ناکس جو چاہے پہنچ جائے خدمت میں اور دیر دیر تک گفتگو کرے، بات کرے، ایسا نہیں، بلکہ یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں پر پورے ادب اور پورے احترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر عمل کیا تھا۔ 10 سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے 1 دینار تھا آپ کے پاس سونے کا ایک سکہ، اس کو درہم میں تبدیل کیے تو 10 درہم بن گئے، 10 درہم خیرات کر کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوالات کیے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے اگر کوئی خیر خیرات کرے یا عبادت کرے، نماز پڑھ کر، وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑا کر دعا کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور کسی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً وہ اس کے بعد کوئی نیکی کرے تو وہ نیکی اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ایک صحابی کا واقعہ کہ ان سے ایک گناہ ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس گناہ کی حالت کی آپ نے اطلاع دی اور عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اب نماز پڑھا ہے، نماز کے بعد آپ اس صحابی کو طلب کیے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صحابی نے وہ اپنا پھر واقعہ دہرایا، دوبارہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں تھے؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو گیا، وہ تمہارا گناہ بخش دیا گیا۔ اسی لیے گناہ ہوتے ہی فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کی جائے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔
تو صاحب وہ جو گناہ کا جو کفارہ بن جانے کے لیے جو نیکیاں ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کئی بار درس میں اس کی مناسبت سے جو احادیث اس میں آئی ہیں تو آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اس بات پر خاص طور پر آپ نے توجہ دلائی ہے، روشنی ڈالی ہے جی کہ اگر گناہ کبیرہ ہو جائے، جی وہ جو نیکیاں جو ہیں، کوئی نیک عمل کرنا اور نماز پڑھنا، خیر خیرات کرنا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تسبیح و تہلیل کا نذرانہ پیش کرنا، گویا اس سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، ہاں گناہ کبیرہ کے لیے تو توبہ لازم ہے۔ توبہ تو لازم جب کسی بندے سے گناہ کبیرہ ہو جائے جی تو اسی وقت وہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، لہذا تو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فہم میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ پھر درود شریف پڑھیں، پھر الحمدللہ رب العالمین کہہ کر دعا کو پوری کر لیں۔ تو کیا یہ کرنا بھی کافی ہے گناہ کبیرہ کے معافی کے لیے، جبکہ وہ حقوق العباد سے متعلق نہ ہو؟ حقوق العباد سے متعلق نہ ہو تو توبہ کرنا شرط ہے اس میں۔ البتہ حقوق العباد میں تو جس کا جو حق مارا گیا تھا، حق تلفی کی گئی تھی، اس کا حق ادا کرنا یا اس سے معافی چاہ لینا، وہ خوش دلی سے معاف کر دے تو پھر اس کی توبہ مکمل ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے چاہے بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ کبیرہ کو معاف کر دینا چاہے تو اس کو اختیار ہے اس کا۔ لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ جس کی توبہ کے بغیر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تو بہرحال گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ وضو کرنے سے اعضائے وضو سے وہ بندے کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو وہ اعضائے وضو سے کیا تھا، ہاتھ سے جو گناہ کیا تھا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پیر سے جو گناہ کیا تھا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ مراد ہیں۔ حدیث نمبر 3603 حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر آسان ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو پسند ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو بولنے میں پڑھنے میں زبان پر بالکل آسان ہیں، آسانی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مطلب آسانی کے ساتھ ادا کرنے کا محدثین نے یہ بیان کیا کہ اس میں جو حروف ہیں وہ ان کا مخرج، ان کی ادائیگی دشوار نہیں ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ کہنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں بالکل آسان ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور یہی کلمے جو زبان پر آسان ہیں میزان میں بھاری ہیں، جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے بندے کے تو ان کلمات کو اگر رکھا جائے گا تو میزان ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور یہ دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس میں ترتیب اس طرح آئی ہے، جبکہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس میں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس طرح آیا ہے۔ بہرحال چاہے اس طرح پڑھیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، یہ بھی درست ہے، اور بخاری شریف میں جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ان دو کلمات کی بڑی فضیلت ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زبان پر آسان ہلکے ہیں، آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، اور پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ لیکن یہی کلمات جو دیکھنے میں بظاہر چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں اور آسان معلوم ہو رہے ہیں، میزان میں مومن کے یہ
بھاری ہو جائیں گے، اس سے پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، ان کلمات کے ورد کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، لہذا ان کلمات کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3604 حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری وحدثنا معن حدثنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ کان له عدل 10 رقاب وکتبت له 100 حسنۃ ومحیت عنه 100 سیئۃ وکان له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتى یمسی ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دن میں جو شخص چہرم کلمہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور وہ ان کلمات کا پڑھنا اس کے لیے اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا یہاں تک کہ وہ شام کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا چہرم کلمہ، تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور نامہ اعمال میں 100 نیکیاں درج کی جائیں گی، لکھی جائیں گی اور 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور صبح پڑھے گا تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگا شیطان کے شر سے اور اس کے مکر و فریب سے۔ اور کوئی شخص اس سے افضل بہتر نہیں ہوگا جو ان کلمات کو پڑھے گا، مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ ورد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صبح کے وقت چہرم کلمہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس سے بہتر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لے تب وہ شخص اس سے آگے بڑھ جائے گا فضیلت میں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اسی سند کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف میں بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو چہرم کلمے کا ورد کرتے ہیں، اس کو حرز جان بنا لیتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا فضیلتیں ہیں اس کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے تمام کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3605 حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب حدثنا عبد العزیز بن المختار عن سہیل بن ابی صالح عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا، البتہ وہ شخص جو یہی کلمات یا اس سے زیادہ کہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔
یعنی قیامت کے دن سب سے بہترین عمل والا وہ شخص ہوگا جو سبحان اللہ و بحمدہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا کرے۔ جو شخص فرائض کے علاوہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے اور شام میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس سے بہتر عمل والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو شخص ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے، ورد کرتا ہے، دوسرا شخص بھی یہی کلمات پڑھتا ہے یا 100 سے زائد مرتبہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ شخص اس پر آگے بڑھ جائے گا، اس سے زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ حدیث نمبر 3606، حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا داود بن زبرقان عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم لاصحابہ قولوا سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ من قالها مرۃ کتبت له 100 ومن قالها 100 کتبت له الفا ومن زاد زادہ اللہ ومن استغفر اللہ غفر له۔ هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہو، جس نے 1 مرتبہ کہا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اس کے لیے کتبت لہ 100۔ اچھا، جس نے 1 مرتبہ کہا اس کے لیے وہی کلمہ 100 مرتبہ لکھا جائے گا، اور جس نے 100 مرتبہ کہا اس کے لیے 1000 مرتبہ وہ کلمہ لکھا جائے گا، اور جو زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی، ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرتے رہو، اس کلمے کا ورد کرتے رہو، 100 مرتبہ پڑھو کم سے کم، کیونکہ جو شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے گویا اس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، یعنی اس کو 1 مرتبہ کے بدلے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کوئی پڑھتا ہے صدق دل سے تو وہ 1 مرتبہ پڑھنا 100 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے، اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو زیادہ کرتا ہے، 100 تک تو تعداد بتائی گئی ہے، اگر کوئی 200 مرتبہ پڑھتا ہے، 300 مرتبہ پڑھتا ہے یا 500 مرتبہ پڑھتا ہے، تو جو جتنا اضافہ کرے گا عمل میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اتنا ہی اضافہ کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا تو اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ حدیث نمبر 3607، حدثنا محمد بن وزیر الواسطی حدثنا ابو سفیان الحمیری عن الضحاک بن حمزة عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ 100 بالغداة و100 بالعشی کان کمن حج 100 حجۃ ومن حمد اللہ 100 بالغداة و100 بالعشی کان کمن حمل علی 100 فرس فی سبیل اللہ او قال غزا 100 غزوۃ ومن حلل اللہ 100 بالغداة و100 بالعشی کان کمن اعتق 100 رقبۃ من ولد اسماعیل من کبر اللہ 100 بالغداة و100 بالعشی لم یأتی فی ذلک اليوم احد باکثر مما اتی الا من قال مثل ما قال او زاد علی ما قال۔ هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، گویا وہ 100 حج کرنے والا ہے، یعنی 100 حج کرنے والے کی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی سواری دی، یا فرمایا 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ یعنی جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو 100 حاجیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، 100 مرتبہ حج کرنے والے کی طرح اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور جو شخص
صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی نے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے عطا کیے تاکہ مجاہدین ان پر سوار ہو کر دشمنان اسلام سے جہاد کریں، ان کا مقابلہ کریں، سامان فراہم کرنے کی طرح ہے، اور یا 100 جنگوں میں لڑنے والوں کی طرح ہے وہ۔ اور جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ سبحان عام غلام کو آزاد کرنے کی تو اپنی جگہ فضیلت ہے ہی، لیکن خاص طور پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو غلام ہیں بنو اسماعیل میں سے، ان کو آزاد کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، گویا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کیا۔ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس شخص کو بھی ملے گا جو لا الہ الا اللہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا کرتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے، جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے عام طور پر، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس کے دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات کہے یا اس سے زائد کہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اس سے بہتر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، البتہ کوئی دوسرا شخص بھی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ دوسرا شخص جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا یہ بھی فضیلت میں، اجر و ثواب میں، اللہ کے پاس مرتبہ اور مقام حاصل کرنے میں پہلے والے شخص کی طرح ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ اہتمام کرے گا پڑھنے کا، 100 مرتبہ سے زائد پڑھے گا تو ظاہر بات ہے اجر و ثواب بھی محنت اور مشقت پر ہے۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، جو جتنا زیادہ ذکر کرے گا اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس دن سے مراد قیامت کا دن مراد ہے یا پھر نہیں، دنیا کے جو دن ہیں، جس دن بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی روزانہ اہتمام نہ کر سکے، کسی دن غفلت ہو جائے یا اس کو وقت نہ ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جس دن جو شخص اللہ اکبر پڑھتا ہے 100 مرتبہ تو اس سے اچھے عمل والا کوئی نہیں ہے، جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہاں، اس کے برابر ہونے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جو ان کلمات کو اتنے ہی مرتبہ کہے جتنی مرتبہ اس شخص نے کہا ہے، یا اس سے زیادہ کہے تو پھر ان آگے بڑھ جائے گا۔ یعنی بعد والا شخص جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3609 حدیث نمبر 3608 حدثنا الحسین بن الاسود العجلی البغدادی حدثنا یحیی بن آدم عن الحسن بن صالح عن ابی بشر عن الزہری قال تسبیحۃ فی رمضان افضل من 1000 تسبیحۃ فی غیرہ۔ ابو بشر سے روایت ہے، امام زہری فرماتے ہیں رمضان شریف میں 1 مرتبہ تسبیح کہنا، رمضان کے مبارک مہینے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا دوسرے دنوں میں 1000 مرتبہ کہنے سے بہتر ہے۔ رمضان کی فضیلت چونکہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے بندے کو۔ اس لحاظ سے رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، صدقے کا، خیر خیرات کا، قرآن کی تلاوت کا اور عبادتوں کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا دوسرے دنوں میں 1000 مرتبہ کہنے سے بھی بہتر ہے۔ کوئی عام دنوں میں رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور کوئی ایک شخص صدق دل سے رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کہے تو یہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کہنے والا بہتر ہے عام دنوں کے مقابلے میں سبحان اللہ کہنے والے سے۔ اصل مقصد یہاں پر خاص طور پر نیکی کے موسم میں، نیکی کے سیزن میں نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس کی رحمتیں لوٹنا ہو، اس کا اچھا خاص موقع ہاتھ آ جائے تو اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3609 حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا لیث عن الخلیل بن مرۃ عن اظہر بن عبد اللہ
عن تمیم الداری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة. هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه والخلیل بن مرة ليس بالقوی عند اصحاب الحدیث. قال محمد بن اسماعیل هو منکر الحدیث. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہے. کیا ہے وہ کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد. جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا و تنہا معبود ہے، معبود برحق ہے، وہ یکتا ہے اور بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے نہ بیوی اختیار کی اور نہ اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. 10 مرتبہ جو یہ کلمات کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے. یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور خلیل بن مرہ محدثین کے پاس قوی نہیں ہے. محمد بن اسماعیل نے کہا کہ خلیل بن مرہ جو راوی ہیں منکر الحدیث ہیں، ثقہ راویوں کے خلاف عام طور پر یہ روایت کرتے ہیں. بہرحال فضائل اعمال میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ قابل قبول ہے. کسی حدیث شریف سے عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جمہور محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے، ان کی رائے ہے کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہو اور فضائل اعمال سے تعلق رکھتی ہے، کسی عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال 10 مرتبہ جو ان کلمات کو کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 40 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے. حدیث نمبر 3609 کلمات ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کلمات ہے. یہاں تک جو پڑھتا ہے 10 مرتبہ اس کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے. حدیث نمبر 3610 حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا علی بن معبد حدثنا عبید اللہ بن عمرو الرقی عن زید بن ابی انیسۃ عن شہر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال فی دبر صلاة الفجر وهو ثان رجلیہ قبل ان یتکلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر 10 مرات کتبت لہ 10 حسنات ومحی عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات وکان یومہ ذلک کلہ فی حرز من کل مکروہ وحرس من الشیطان ولم ينبغی لذنب ان یدرکہ فی ذلک اليوم الا الشرک باللہ. ھذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر اس حالت میں کہ اس نے پاؤں پھیر رکھے ہوں گفتگو کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. چہرم کلمہ جو پڑھ لے فجر کی نماز کی دعا کے بعد، کسی سے بات کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، ابھی نماز پڑھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں، فوراً پڑھ لے ان کلمات کو فجر کی نماز کے فوری بعد، تو اس کے 10 گناہ، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور وہ پورا دن ناپسندیدہ باتوں اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے، اس کے حفظ و امان اور اس کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور اس دن اسے شرک کے سوا کسی گناہ پر پکڑنا ہوگی. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. یعنی جو شخص فجر کی نماز کے بعد دعا کے فوری بعد بات کرنے سے پہلے، کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے چہرم کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اتنا پڑھ لیتا ہے تو اس کو
اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ اس کے لیے اس دن ہر ناپسندیدہ چیز سے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان کے مکر و فریب اور اس کے شر سے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن شرک کے علاوہ کسی اور گناہ پر اس کی گرفت نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی اجازت ہے، ہرگز نہیں، بلکہ بندے کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا ہے جو ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے، اطاعت اور عبادت کی طرف راغب رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اطاعت پر، عبادت پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، بہرحال حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ نماز کا یہ فائدہ بتایا جا رہا ہے، نماز کی یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس کا یہ پاور بتایا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کو گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ تو مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ نماز پڑھنے والا جب تک حالت نماز میں ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کسی گناہ کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا کہ نماز پڑھنے والے کو نماز برائی سے روکتی ہے، یہ کب ہے؟ جب کہ اس کی نماز قبول ہو اور وہ اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ عبادت کرے، عبادت کا اہتمام کرے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے یہ سب کام جاری رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو گناہوں کو ترک کرتے ہوئے عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف اطاعت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کر کے ان عبادتوں کو برباد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ المشائخ جی میرے والد بزرگوار سید محمد عبدالقدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا جی بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد، اکثر ابا جان سرکار قبلہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی 10 بار جو ہے یہ چہارم کلمہ کا جو ہے ورد کیا کرتے تھے۔ اچھا، بلکہ بآواز بلند جو مصلی نماز میں شریک ہوتے تھے جی ان تمام کو جو ہے ابا جان جو ہے یہ دعا جو ہے پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا تو کافی کم عمری سے جو ہے ابا جان جو ہے عادت ڈالے ہیں جی یہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی جیسا ہی سلام پھیریں، جی سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے چہارم کلمہ جو ہے چہارم کلمہ کا جو ہے ورد کیا کرتے تھے ابا جان۔ لیکن آج اس حدیث شریف سے جو ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو فجر کی نماز کے بعد اس کا ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں 10 مرتبہ، تو سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ وہ نیکیوں پر اور یعنی اس کو ہمیشگی عطا کی جائے گی، استقامت اس کو عطا کی جائے گی اور گناہوں سے اس کی حفاظت ہوگی، بات کی ضمانت ہے جی۔ اس کا مطلب ہاں اس حدیث شریف میں یہی ہے کہ شرک کے علاوہ کسی گناہ پر گرفت نہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی توفیق دے گا کہ وہ نیکیوں پر جمع رہے، نیکیوں پر ثابت قدم رہے اور گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، خود بخود اس کو نیکی کرنے سے، نیکی کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 3611 باب ما جاء فی جامع الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبی الکوفی حدثنا زید بن حباب عن مالک بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي قال زيد فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول قال زيد ثم ذكرته لسفيان فحدثني عن مالك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه وإنما أخذه أبو إسحاق عن مالك بن مغول۔ ایک جامع دعا کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک، دعا شروع ہوتی ہے اللہم سے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت
الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، یعنی میں تیری الوہیت کی گواہی دیتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تنہا ہے، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، وہ بے نیاز الذی لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ کلمات پڑھتے ہوئے، یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، تو راوی کہتے ہیں فقال، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، البتہ تحقیق کے اس شخص نے اللہ سے اس اسم اعظم کے ذریعے مانگا جس کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جس کے ذریعے جب مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، جس کا واسطہ دے کر تو عطا کیا جاتا ہے۔ بندہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے جو دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو چیز مانگتا ہے وہ عطا کی جاتی ہے اسم اعظم کی برکت سے۔ تو اسم اعظم کے ذریعے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا۔ قال زید نے کہا پس میں نے اس کا ذکر زہیر بن معاویہ سے کیا، اس کے بعد کئی سال گزر گئے تھے، کئی سال بعد یہ بات زہیر بن معاویہ کو بتائی تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ بات ابو اسحاق نے مالک بن مغول سے روایت کرتے ہوئے بیان کی۔ زید کہتے ہیں پھر میں نے حضرت سفیان سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی مالک بن مغول سے روایت کی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، شریک نے اسے بواسطہ ابو اسحاق اور ابن بریدہ سے نقل کیا، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ ابو اسحاق مالک بن مغول سے روایت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ سند پر جیسا کہ امام ترمذی کا طریقہ ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کو واضح کرتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں اسم اعظم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم کے بارے میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اسم اعظم آیت الکرسی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اسم اعظم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت ہے۔ بہرحال اسم اعظم وہ ہے جس کے ذریعے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جس کا واسطہ دے کر، جس کو وسیلہ بنا کر، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اور جو چیز اس کے ذریعے مانگی جاتی ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3612، ایک واقعہ بھی ہے اسم اعظم کے بارے میں کہ ایک شخص کو اسم اعظم سیکھنے کا شوق ہوا تو ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچے، تو بزرگ نے فرمایا کہ اسم اعظم کی حفاظت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، وہ ایک اہم چیز ہے، اس کی حفاظت تم نہیں کر سکتے۔ تو اس شخص نے اصرار کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو ایک شرط پر اسم اعظم بتاؤں گا۔ آپ اس شخص کو ایک کشتی حوالے کی، اس شخص کے جس کے اوپر ایک کپڑا اڑا ہوا تھا اور اس میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے تاکید کی کہ یہ چیز فلاں بزرگ کے پاس پہنچانا، لیکن کپڑا اٹھا کر دیکھنا نہیں، کشتی میں کیا ہے اس کو جاننے کی، اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس شخص کے حوالے کی ایک کشتی، وہ شخص لے کر نکلا، اور عام طور پر انسان کی یہ فطرت ہے جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ وہی کام کرنے کی طرف راغب اور مائل رہتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص راستے میں سوچا کہ جب یہ کوئی چیز بھیجے ہیں یہ بزرگ، کسی کے پاس کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے، کیا ہو سکتی ہے وہ چیز۔ یہ کہہ کر اس نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس میں کوئی ایک ایسی چیز تھی جو کشتی میں سے نکل کر چلے گئی۔ بعض بیان کرنے والے قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چوہا تھا یا کوئی ایک قسم کی چیز تھی، جاندار چیز تھی، کپڑا اٹھاتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی، نکل کر چلے گئی۔ وہ شخص فوراً پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، واپس ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک معمولی چیز کی حفاظت نہیں کر سکے تو اسم اعظم کی کیسے حفاظت کر سکو گے؟ تو بہرحال اسم اعظم ایک اہم چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسم اعظم آیت الکرسی میں ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ آیت اسم اعظم ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات جو آئے ہیں، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اسم اعظم ہے، کیونکہ اس شخص نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سماعت فرمایا، سنا، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے
اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، اور اسم اعظم وہ ہے جس کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو چیز طلب کی جاتی ہے، جو چیز مانگی جاتی ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3612 حدثنا علی بن خشرم حدثنا عیسی بن یونس عن عبید اللہ بن ابی زیاد القداحی عن شہر بن حوشب عن اسماء بنت یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسم اللہ العظم فی ہاتین الآیتین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وفاتحۃ آل عمران الف لام میم وفاتحۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس آیت میں ہے اسم اعظم، یا سورہ آل عمران کی شروع کی دو آیتیں ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں ہے یا اس میں ہے، بہرحال دونوں کو اگر جمع کر لیں تو بہتر ہے، اسم اعظم ضرور مل جائے گا۔ اسم اعظم کو بھی اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، جیسے جمعہ کے دن کی گھڑی پوشیدہ رکھی گئی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے جو مقبولیت کا وقت ہے، بندہ اس وقت میں جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اسم اعظم کے ذریعے بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کا شرف پاتی ہے، لہٰذا دونوں کو جمع کر لیں تو بہتر ہے، تاکہ دونوں میں سے جس میں بھی اسم اعظم ہو وہ اس کے ذریعے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ حدیث نمبر 3613 حدثنا قتیبہ حدثنا رشدین بن سعد بن ابی ہانی الخولانی عن ابی علی الجنبی عن فضالة بن عبید قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت ایها المصلی اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب، هذا حديث حسن وقد رواه حيوة بن شريح عن أبي هاني الخولاني وأبو هاني اسمه حميد بن هاني وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك۔ دعا مانگنے کا طریقہ اس حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دوران کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، اے مصلی، تم نے بڑی جلدی کی، فوراً نماز پڑھتے ہی دعا شروع کر دی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھ جایا کرو آرام سے، اطمینان سے، پھر اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ راوی فرماتے ہیں پھر ایک اور آدمی نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، اے مصلی، اپنے پروردگار سے دعا مانگو، قبول ہوگی، تم جو دعا کرو گے اب قبول ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حیوت بن شرحنے سے ابو ہانی خولانی سے روایت کیا، ابو ہانی کا نام حمید بن ہانی ہے اور ابو علی جنبی کا نام عمرو بن مالک ہے۔ اس حدیث شریف میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اس کے بعد پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنا، پیش کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے دعا کو قبول کر لے۔ جیسا کہ دیگر روایتوں میں بھی آیا ہے کہ وہ دعا جو بغیر درود شریف کے کی جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا۔ حدیث نمبر 3614 حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجمحی حدثنا صالح المری عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یعنی دعا کرتے وقت انسان کو، مومن کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دراز کر کے، دستے سوال دراز کر کے مانگ رہا ہے،
تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ یقین ہونا شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ دعا کر رہے ہیں لیکن دل میں یقین ہی نہیں ہے دعا قبول ہوگی یا نہیں، مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں، میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں، اگر شک میں ہے تو اس کی ظاہر بات ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں، وہ اگر اپنے خزانوں میں سے مجھے کچھ عطا کر دے، نواز دے، تو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو، یقین نہ ہو تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جو دل غافل ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 3615 حدثنا محمد بن غیلان المقری حدثنا حیوۃ قال حدثنی ابو ہانی ان عمرو بن مالک الجنبی اخبرہ انہ سمع فضالۃ بن عبید یقول سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یدعو فی صلاتہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یدعو فی صلاتہ ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغیرہ اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیدعو بعد ما شاء هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور اس سے یا کسی دوسرے آدمی سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، درود شریف پڑھے اور پھر جو چاہے دعا مانگے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح صحت کے درجے پر ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں تعلیم دی جا رہی ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے اپنی حاجت براری کا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا ہو، اپنے حاجات کی تکمیل چاہتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود شریف پڑھو تو تمہارے مقاصد میں تم کو کامیابی حاصل ہوگی۔ 3615 حدیث نمبر 3616 حدثنا ابو قریب حدثنا معاویۃ بن ہشام عن حمزۃ الزیات عن حبیب بن ابی ثابت عن عروۃ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ هذا حديث غريب سمعت محمد يقول حبیب بن ابی ثابت لم يسمع من عروۃ بن الزبیر شیئا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم عافنی فی جسدی، اے اللہ میرے جسم میں مجھے عافیت عطا فرما، یعنی مجھے بیماریوں سے راحت عطا فرما، نجات عطا فرما، کوئی بیماری نہ ہو، صحت و عافیت کے ساتھ رہوں میں۔ یا اللہ میرے تمام جسم بالخصوص آنکھوں کو صحت و عافیت عطا فرما، بینائی کو برقرار رکھ، آنکھوں کی روشنی اور بینائی کو آخر وقت تک باقی رکھ اور اسے میرے لیے باقی رکھ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بردبار ہے، کریم ہے، بہت بڑے عرش کا پاکیزہ پاک رب ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، میں نے امام بخاری سے سنا، امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، فرماتے ہیں حبیب بن ابی ثابت نے حضرت عروہ بن زبیر سے کچھ نہیں سنا، یعنی حبیب بن ابی ثابت جو سلسلے سند میں کراوی ہیں ان کو سماع حاصل نہیں ہے، عروہ بن زبیر سے ان کی ملاقات بھی اور سماع بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں عافیت طلب کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے اور خاص طور پر آنکھوں کی بصارت کو باقی رکھے۔ عام طور پر لوگ آخر عمر میں نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے تو دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر نگاہ کی قوت اور بصارت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3617 حدثنا ابو قریب حدثنا ابو سامۃ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال جاءت فاطمہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما فقال لها قولی اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجیل والقرآن فالق الحب والنوى
اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغننی من الفقر ھذا حدیث حسن غریب وہکذا روى بعض اصحاب الاعمش عن الاعمش نحو ھذا ورواه بعضهم عن الاعمش عن ابی صالح مرسلا ولم یذکر فیہ عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام مانگنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے کام کاج خود نمٹاتی تھی، چکی پیستی تھی، آٹا پیستی تھی چکی میں، اور برتن دھوتی تھی، جھاڑو دیتی تھی اور پکوان کرتی تھی۔ تو آپ کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک آدھ باندی غلام طلب کر لو جو تمہارے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹا سکے۔ تو اس غرض سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ آپ کو بھی ایک خادم عطا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ کلمات کہا کرو، ان کلمات کا اہتمام کر لو، تم کو غلام کی طرف سے یہ کلمات کافی ہو جائیں گے، غلام اور خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن فالق الحب والنوى اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغننی من الفقر۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے رب، تورات اور انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، گھٹلی اور دانے کو وجود بخشنے والے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز، یعنی کائنات کی ہر شے جو تیرے قبضے میں ہے، اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اول آخر۔ اول کا مطلب یہ ہے کہ فلیس قبلک شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وانت الآخر، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس وقت صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور تو ہی ظاہر ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ظاہر بھی ہے، تو ہی ظاہر ہے، یعنی فلیس فوقک شیء، ظاہر کے معنی یہاں پر غالب کے ہے کہ تو ہی غالب ہے، تجھ پر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی تجھ پر غالب نہیں ہے، تو غالب ہے اور ساری مخلوق مغلوب ہے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہم کو؟ ظاہر ہے مطلب صفات کے ذریعے ظاہر ہے، ذات کے ذریعے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کی ذات تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ صفات کے ذریعے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، یہ سورج کا نکلنا، پھر سورج کا ڈوبنا، دن کا آنا، رات کا جانا، اور ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور تو ہی باطن ہے، تیرے سوائے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اور یہ دعا کرتے ہیں اس میں کہ اقضی عنی الدین، اے اللہ تو میری طرف سے قرض کو ادا کر دے، قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے، اور مجھ کو فقر و فاقے سے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تلقین فرمائی کہ خادم کے بجائے ان کلمات کو کہا کرو، یہ تمہارے لیے خادم کی طرف سے کافی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ جی، حدیث نمبر 3618۔ حدثنا ابو بکر بن حدثنا یحیی بن آدم عن ابی بکر بن عیاش عن الاعمش عن عمرو بن مرۃ عن عبد الله بن الحارث عن زہیر بن الاقمر عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اعوذ بك من هؤلاء الاربع۔ وفي الباب عن جابر وابي هريرة وابن مسعود هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے،
اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع. یعنی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں اس دل سے جو نہیں ڈرتا، جس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی دل سے مراد ایسے شخص ہے جس کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو، تیرا تقویٰ نہ ہو، تجھ سے تیرا ڈر نہ ہو، ایسے شخص سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہیں کی جاتی. اور ایسے نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو شکم سیر نہیں ہوتا، دنیا کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، دل بھرتا ہی نہیں، جتنا بھی مال آئے اور اس کی حرص کرتا ہے، شکم سیر نہیں ہوتا. ایسے نفس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہیں پہنچاتا، جو علم نافع نہ ہو، ایسا علم مجھے عطا نہ ہو، اور ایسے علم والے سے میں دور رہوں، ایسے علم والے سے میں تیری پناہ میں رہوں. میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. اس میں تعلیم دی جا رہی ہے امت کو کہ دل بھی ہو تو خشوع اور خضوع والا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ایسا مطیع و فرما بردار ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب اور مقرب بن جائے اور اس کی ہر دعا قبول ہو، اور اس کا نفس بھی دنیا کی محبت سے اور دنیا کی جاہ و دولت سے پاکیزہ ہو، بے نیاز ہو، اور علم اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا عطا ہو کہ وہ علم اس کو فائدہ پہنچانے والا ہو. اس علم کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آئے، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے، اور دنیا سے اس کا رخ آخرت کی طرف مڑے. ایسا علم حاصل ہونے کی دعا کرنا ہے. اور جن کے پاس ایسا علم ہے کہ علم حاصل ہونے کے باوجود کوئی طلب نہیں ہے، آخرت کی کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا کی طرف ہی رجحان ہے، تو ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے. اسی لیے علم نافع اور عمل صالح کی دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ علم عطا کرے تو ایسا علم عطا کرے جس سے بندے کو فائدہ پہنچے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. حدیث نمبر 3619. حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویہ عن شبیب بن شیبۃ عن الحسن البصری عن عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی یا حسین کم تعبد اليوم الہا قال ابی 7 6 فی الارض وواحدا فی السماء قال فأیہم تعد لرغبتک ورہبتک قال الذی فی السماء قال یا حسین اما انک لو اسلمت علمتک کلمتین تنفعانک قال فلما اسلم حسین قال یا رسول اللہ علمنی الکلمتین اللتین وعدتنی فقال قل اللہم الہمنی رشدا قل اللہم الہمنی رشدا وأعذني من شر نفسي. هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين عن غير هذا الوجه. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا اے حسین آج کل کتنے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو. ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. حسین رضی اللہ عنہ کے ان کے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حسین سے کہ تم کتنے معبودوں کو پوچھتے ہو، کتنے معبودوں کی پرستش اور عبادت کرتے ہو. تو انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کیا 6 زمین میں اور 1 آسمان میں. یعنی زمین پر جو معبود جن کو بنا لیے تھے کفار مکہ 6 معبودان باطل کی عبادت کرتے تھے، اور 1 آسمان میں موجود رب کی. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان اور کبریائی بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر ہے، اور اوپر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری امید و خوف میں ان میں سے تمہاری امید اور خوف ان میں سے کس سے وابستہ ہے؟ تم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہو تو امید کے وقت، کوئی مصیبت پیش آنے کے وقت یا کوئی کامیابی حاصل ہونے کے وقت تمہاری امید کس سے ہوتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم کو کوئی کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو تم کس کی طرف رجوع ہوتے ہو، یا کسی مصیبت سے بچنا ہے تو تم کس کی طرف رجوع ہوتے ہو؟ تو حسین نے عرض کیا آسمان والے کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں. یعنی وہ جو شخص ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، معبودان باطل کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی طرف بھی رجوع ہوتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے حقیقت کا اظہار کر دیا کہ جب مصیبت آتی ہے تو میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں
اور جب کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی میں اللہ کی طرف ہی رجوع ہوتا ہوں، حقیقی میرا تعلق تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام لاتے تو میں تمہیں 2 نفع بخش کلمے سکھاتا، یعنی اگر تم مسلمان ہو جاتے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تو میں 2 باتیں ایسی سکھاتا جو تم کو فائدہ پہنچاتی۔ حضرت عمران فرماتے ہیں جب حضرت حسین ایمان لائے، عمران یہ ان کے صاحبزادے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، اسلام قبول کیے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ 2 کلمات سکھائیے جن کے سکھانے کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو آپ مجھے وہ ضرور وہ کلمات سکھائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ اللہم الہمنی رشدا، اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، اے اللہ تو میرے دل میں میری ہدایت کا خیال ڈال، یعنی مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، میری ہدایت فرما اور مجھ کو میرے شر کے نفس سے محفوظ رکھ۔ یہ 2 کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائے۔ انتہائی جامع کلمات ہے کہ ہر چیز میں جو رشد ہے، جو درست ہے، جو ثواب ہے اور جو رہنمایانہ راستہ ہے، ہدایت دکھانے والا، اس راستے کا خیال دل میں ڈالنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، اور اپنے نفس کے شر سے حفاظت۔ 2 چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی، 2 کلمات سکھائے، دونوں بھی اپنی جگہ انتہائی جامع اور مفید ہیں کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس راستے کو طے کرنے کے لیے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس کی مدد کا ذکر ہے کہ اے اللہ تو میرے دل میں میری رشد و ہدایت کا خیال ڈال دے، مجھے راستہ بتا، میری رہنمائی فرما۔ اور دوسرے کلمے میں نفس کے شر سے حفاظت طلب کرنا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ میرے نفس کے شر سے، یعنی مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ حدیث نمبر 3620 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا ابو مصعب عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك قال كثيرا ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال۔ هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث عمرو بن ابی عمرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے سنا کرتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں رنج و غم اور عاجزی یعنی عجز یعنی بے بسی اور سستی، بخالت اور قرض کے غالب آنے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث حسن ہے، سند سے غریب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے، بے بسی سے اور سستی اور کاہلی سے اور بخالت سے اور قرض کے غالب آ جانے سے یعنی قرض زیادہ ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور لوگوں کے غالب آنے سے یعنی کوئی شخص آپ پر غالب نہ رہے، آپ کا مخالف نہ ہو اور آپ کا مخاصم نہ ہو، یعنی آپ کا فریق نہ ہو کوئی شخص۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھ کو ان چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو مقروض ہو جائے، قرض کے بوجھ تلے دب جائے، اس کو بھی اس دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ قرض کے بوجھ سے باہر آنا چاہتا ہے، قرض کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتا ہے، تو اس کو اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ اور ایک بھی دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے اس دعا کا ورد کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے قرض کی ادائیگی کے اسباب اور اس کے سامان فراہم کر دے گا۔ حدیث نمبر 3621 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يدعو یقول اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة مسیح وعذاب القبر۔ هذا حدیث حسن صحیح۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة المسیح وعذاب القبر، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے اور بوڑھے پن سے، انتہائی بوڑھے ہو گئے ہیں اور دوسروں کے محتاج ہیں خدمت کے لیے، ایسے بوڑھے پن سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بزدلی سے اور بخالت سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے دجال کو؟ کیونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں نشانی بتائی گئی ہے دجال کی کہ وہ اعور ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے بعد سے جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، ڈرایا، متنبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی تم کو سے ڈراتا ہوں، البتہ میں ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں دجال کے بارے میں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ دجال اعور ہوگا، ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اس کی، ایک ہی آنکھ والا ہوگا، جبکہ تمہارا پروردگار اعور نہیں ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے۔ پہچاننے کی نشانی یہ ہے۔ تو مسیح دجال کے فتنے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت کو ان کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے تو امت کو تو بدرجہ اولیٰ ان امور سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3601 سے آغاز کیے تھے۔ الحمدللہ حدیث نمبر 3621 پر آج کے اس درس کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور تمام مسلمانوں کو تمام آفات و بلیات اور مصائب سے محفوظ و مأمون فرمائے، آمین۔ اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت ہو، آمین۔ اور دشمنان اسلام جو اسلام کو مٹانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو ناکام بنا دے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو۔ آمین۔ خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے کے لیے جو اپنا وقت اور سب کچھ خرچ کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے آمین۔ اور عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ تمام آفات و بلیات، آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔